السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، آج ایک صاحب نے مدراس سے یہ سوال کیا ہے کہ راستے میں جو گری پڑی چیزیں ملتی ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام ایک مکمل طرز زندگی اور نظام حیات ہے، اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے سارے مسائل کا حل اور اس کے تفصیلی احکام کا ذکر ہماری کتابوں میں کر دیا گیا ہے، جن کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور انسانیت اس چشمہ صافی سے اپنی پیاس بجھاتی رہے گی۔ راستہ وغیرہ میں گری پڑی چیزوں کا اسلام میں کیا حکم ہے، اس کی بہت مختصر سی وضاحت عرض خدمت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ راستہ، بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، ہوائی اڈہ اور مسجد وغیرہ میں اگر کوئی چیز گری پڑی ہوئی مل جائے تو شریعت کی زبان میں اسے لقطہ کہتے ہیں۔ لقطہ کا پہلا حکم یہ ہے کہ آپ اسے ہاتھ ہی نہ لگائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے سامان کا مالک اسے ڈھونڈتا ہوا آ جائے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر اس سامان اور مال کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو یا کسی غلط ہاتھ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو اس سامان کی حفاظت کی نیت سے اسے اٹھا سکتے ہیں، اور اگر نیت میں خود مضبوطی نہ ہو تو اس کا اٹھانا بھی جائز نہیں۔ اگر سامان کھانے پینے کا ہو اور جلد خراب ہو جانے والا ہو تو ضرورت مند آدمی خود بھی اس کھانے کا استعمال کر سکتا ہے، مگر خیرات کر دینا افضل ہے۔ مگر کھانے پینے کی وہ چیزیں جو سالوں تک خراب نہیں ہوتی، جیسے اخروٹ ہے، بادام ہے یا اس قسم کی اور کوئی چیز ہے، تو اگر وہ معمولی رقم کی ہو اور اس کی مقدار معمولی ہو تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں، مگر وہ چیز اگر قیمتی ہو اور سالوں خراب ہونے والی نہ ہو تو اس کا استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی صدقہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے مالک کا انتظار کرنا ہوگا۔ جو چیزیں ریلوے اسٹیشن، بس اڈہ اور مسجد وغیرہ میں ملیں، وہاں وہ سامان انتظامیہ کے حوالے کر دیں تاکہ اگر کوئی کھوجتا ہوا آئے تو وہ اس کے سپرد کر دیں۔ مگر جو چیزیں راستے میں ملیں اور وہ چیزیں خراب ہونے والی نہ ہوں، جیسے کہ گھڑی، زیور، نقد رقم وغیرہ، اس کا پہلا حکم یہ ہے کہ آپ اس کی ساری نشانیوں کو محفوظ کر لیں، وقت، جگہ اور دیگر تفصیلات نوٹ کر لیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کا اعلان بھی کرائیں کہ کسی کا بٹوا یا گھڑی وغیرہ ملی۔ اگر کوئی آ کر مطالبہ کرے تو نشانیاں پوچھ لیں، اور اگر اس ساری نشانیوں کو بتلا دیتا ہے تو مال اس کے حوالے کر دیں۔ اس پر گواہ کر لینا بھی بہتر ہے، چونکہ زمانہ بہت خراب ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سامان کا دعوے دار نہ ہو تو 1 سال تک انتظار کریں، اور سال گزرنے کے بعد اسے صدقہ کر دیں۔ اگر اس مال کو رکھنے والا خود بھی ضرورت مند اور محتاج ہو تو وہ خود بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ بعد میں اس کا مالک آ جائے جس کی وہ چیز ہے تو وہ چیز یا اس کی قیمت اسے واپس کرنی پڑے گی۔ اگر صدقہ کر دیا ہے اور مال کا مالک صدقے پر راضی ہے تب تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اور اگر وہ آپ کے صدقے پر راضی نہیں ہے تو اس مال کو یا اس مال کی قیمت کو اس کے حوالے کرنی پڑے گی۔ آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا اور اسے اس کا مال مل جائے گا۔ اگر کوئی چیز بازار، بس اڈے وغیرہ میں کھو گئی ہو تو مساجد کے اندر اعلان کرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں، مسجد کے مین گیٹ یعنی داخلی دروازے پر اس کا اعلان کر سکتے ہیں۔ مگر کوئی چیز اگر کسی مسجد کے اندر کھو گئی ہو، جیسے عموماً وضو خانوں میں چشمہ، گھڑی، پرس وغیرہ لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، تو اس کا اعلان مسجد میں کرایا جا سکتا ہے، وہ درست ہے۔ مساجد میں ایک معاملہ عمومی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے 2 آدمیوں کے جوتے یا چپلیں ہوتی ہیں،
اور غلطی سے وہ چپلیں بدل جاتی ہیں، مثلا ہماری چپل اور کسی اور کی چپل ایک جیسی ہے، وہ انسان جب باہر نکلا تو اس نے غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے ہماری چپل پہن لی، تو اب اس کا مسئلہ سمجھیے۔ اگر کوئی ہماری چپل یا جوتا لے کر چلا گیا ہے اور اس کا جوتا اور چپل موجود ہے، تو اگر ہماری چپل سے اس کا حال چال اچھا ہے، یعنی وہ زیادہ اچھا ہے، پرانا نہیں ہے، گھسا نہیں ہے، تو اس کے پھر پہن کر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اور اگر چھوڑی جانے والی چپل ہماری چپل کی بنسبت ناقص ہے تو اس کا استعمال جائز ہوگا، آپ پہن کر گھر جا سکتے ہیں، یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ اسی طرح سے اسلام میں بڑے جانوروں کا حکم الگ ہے، چھوٹے جانوروں کا حکم الگ ہے، اور اگر کوئی بچہ آپ کو سر راہ نومولود بچہ ملتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ چونکہ یہ بڑا تفصیلی بیان ہے، اس لیے اس چھوٹے سے کلپ میں ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ عام طور سے جو چیزیں درپیش آتی ہیں میں نے ان کا ذکر کر دیا۔ ایسے حالات جب کسی کو درپیش آئیں تو اس وقت کے مفتیان کرام سے آپ اس کا مسئلہ پوچھ لیں۔ واللہ عالم۔